جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد قادری ہے اینڈ میں آپ کا ہوسٹ آج کے دن. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. اینڈ آج سنڈے اسپیشل فرام ولنگ وے اسٹوڈیو لاہور، ڈاکٹرز انکلیو. جیسے ہمارا ہر بار سنڈے اسپیشل ہم اپنے پرانے ویک کے جتنے شوز ہوتے ہیں، جتنے پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں سے میجر ٹاپکس جو کوسچنز آپ کے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں، جو ٹاپکس آپ کے جن میں آپ کی کوئریز ہوتی ہیں، جو کوسچنز آپ لے کے آتے ہیں، تو ان کوسچنس کو ہم ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اور اپنے ایکسپرٹ پینل کے ساتھ دوبارہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آج کے دن ہمارا جو پینل ہے اٹ از می اینڈ ڈاکٹر عائشہ. السلام جی علیکم. ویلکم ٹو آور شو ڈاکٹر عائشہ. تھینک یو. تو ہم ہیں دو اینڈ ہمارے ساتھ ہیں آڈینس ساری. تو آڈینس بھی ہمارے شو کا پارٹ بن سکتی ہیں. جیسے ہر بار ہوتا ہے، آپ ہم تک اپنے پیغام، اپنے انپٹ، اپنے میسیجز، اپنے کوسچنس پہنچا سکتے ہیں تھرو لائیو جو فیس بک کمنٹ سیکشن ہے، جو یوٹیوب کمنٹ سیکشن ہے، ایون کہ جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی 24/7 اٹ از اوپن. آپ اس پہ میسیج بھیج سکتے ہیں، وائس میسیج بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میسیج بھیج سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ اپنا میسیج ہم تک پہنچا سکتے ہیں، وی آر ہیئر، تاکہ ہم ان میسیجز کو، ان کوسچنس کو اپنے شو کا پارٹ بنائیں. تو آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں. جو فرسٹ کوسچن تھا، جو ایک انٹریگنگ کوسچن بھی تھا، ایک کافی انٹرسٹنگ کوسچن بھی تھا، کہ ایون دو دا ہیومن بینگز آر سوشل اینیملس، ایون دو وی کریو سوشل انٹریکشنس، لیکن وہی جو سوشل انٹریکشنز ہیں دے لیو اس ہرٹیڈ، بیٹریڈ، اور ہم پھر فیوچر میں ان سوشل انٹریکشن سے کتراتے ہیں. تو یہ کیوں اتنا مشکل ہے کہ جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں وہ ہمیں اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو ہیومنز ہیں وہ ان سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو سیکنڈ کوسچن ہے، اسی ویڈیو کے اندر، ویڈیو کلپ کے اندر ڈسکس ہوتا ہے، جو ڈاکٹر صداقت علی، مس شمائلہ ڈسکس کر رہی ہیں کہ کس طرح ان سوشل انٹریکشنز کے ساتھ ساتھ جو باقی اسٹریسز ہیں لائف کے، وہ ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے لیے کس طرح زیادہ اسٹریس انڈیوس کرتے ہیں، کس طرح مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی اپنی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کیا طریقے ہیں، وہ کیا کوپنگ سکلز ہیں جن کے ساتھ وہ ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اپنی لائف کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے یہ کلپ ڈاکٹر صداقت علی کا اینڈ مس شمائلہ کا. تو اس کے متعلق جو ڈسکشن ہے وہ اس کلپ کے بعد کرتے ہیں. انسان پتہ نہیں کب سے اکٹھے زندگی گزار رہا ہے. ہزاروں سال ہو گئے. کہتے کہ 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے جس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتا ہے، تعاون کرتا ہے، لین دین ہوتا ہے. تو انسان آج ایک بڑی ترقی یافتہ زندگی گزارتا ہے جس میں سفر کے طریقے، موسمیات اور کمیونیکیشن کے ذرائع بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے. یہ 21ویں صدی ویسے تو رہنے کے لیے بہت ہی بہترین وقت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انسانوں نے ازل سے اکٹھے رہتے ہوئے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو صرف بینیفٹ دیں، تکلیف نہ دیں. یعنی یہ جو انسان سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ محبت کرتے ہیں، جہاں ان کا فیملی کا رشتہ بنتا ہے، وہاں ان کا تکلیف دینے کا بھی رشتہ بنتا ہے. جیسے کئی دفعہ مائیں بھی بچوں کے ساتھ جو ہے مار پٹائی کرتی ہیں، یا خامد اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں میں پیار بھی تو بہت کرتا ہوں. تو پیار کرنے سے آپ کا یہ حق تو حاصل نہیں ہوتا کہ آپ تکلیف بھی دیں. تو والدین بھی کہیں نہ کہیں یہ غلطی کر گزرتے ہیں کہ وہ بچوں کا بھلا کرتے کرتے کوئی تجاوز کر جاتے ہیں بات چیت میں، یا کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہی لوگ برے لگنے لگتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں میں جو کما کے لاتا ہے، جو سارا دن محنت کرتا ہے اور لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، جھڑکیاں بھی سنتا ہے، کبھی اس کو تنقید کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جو گھر میں بینیفٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسی بندے کو سب سے ناپسندیدہ بنا کے کارنر کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں نے اکٹھے رہتے رہتے ہزاروں سال ہو گئے تو اکٹھے رہنا نہیں سیکھا. ان کے پاس ابھی بھی
واحد سلوشن یہ ہے کہ جب اکٹھے رہتے رہتے ایک دوسرے سے تپش محسوس ہو یا زحمت ہو یا دکھ ہو تو واحد جو طریقہ ہے وہ ایک دوسرے سے دور چلے جانے کا ہے، جس کے لیے کوئی پلازیبل ریزن ڈھونڈا جاتا ہے کہ محسوس نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے بھاگ کے کہیں دور جا رہے ہیں، کبھی تعلیم کے بہانے، کبھی روزگار کے بہانے۔ اسی طرح آپ میاں بیوی کے رشتے میں دیکھتے ہیں کتنے شوق سے لوگ شادی کرتے ہیں، شادی کے 4-6 مہینے بعد بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میں نہیں رہنا تیرے نال، میں نہیں بسنا، میں پیکے جانا ہے، پھر میں واپس نہیں آنا۔ یا کبھی کبھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے اگر نمک کل سے زیادہ ڈالا تو پھر تم جاؤ اپنے گھر واپس، تمہیں کسی نے کھانا بنانا نہیں سکھایا۔ تو یہ جو انسانوں کے درمیان ٹاک ہے اور جو لوز ٹاک ہے، اس فرق کو بھی ہم آج کے پروگرام میں تھوڑا کمیونیکیشن کی بیسک آپ ہاں وی مطلب نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو یعنی کہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود کہ اس نے روبوٹ بنا لیا، چاند پہ پہنچ گیا، سورج کو پتہ کر لیا، ہر چیز اس نے، یہ جو ہم ابھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو ایک وہ بات چیت کا انداز نہیں سیکھ سکا۔ بس کچا دھواں چھوڑنا جو ہے ہاں جی۔ یہ گاڑیوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن گھروں میں ہمیں جو پتہ نہیں چلتا سر ہم کچا دھواں وہ چھوڑ رہے پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ جب ہم گھروں میں رہتے ہیں تو ہم ایک طرح سے ایک بلبلے میں رہتے ہیں، اور سب کے درمیان یہ ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے باہر نہیں کہ بات کرنی، اندر دی گل باہر نہیں جائے گی تو باہر دی گل اندر نہیں آئے گی۔ تو اس میں آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھے کہ اس بلبلے کے اندر تمام اذیتیں، تمام تکلیفیں اور زحمتیں جو ہیں وہ نارملائز ہو جاتی ہیں، ہم میل ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی مینڈک کو ابلتے ہوئے پانی میں پھینکے تو وہ فوری طور پر ریفلیکسلی باہر آ کے گرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن اگر کسی مینڈک کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور پانی کو گرم کرنا شروع کریں تو وہ میل ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ تو گھروں میں بھی لوگ اچھے ماحول میں آغاز کرتے ہیں زندگی کا، جب ماں باپ انہیں گلے لگا رہے ہوتے ہیں، منہ چوم رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو دودھ کی ضرورت ہے تو فوراً مہیا ہو رہا ہے، بچہ روتا ہے تو سارے گھر میں لوگ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے چلتے چلتے جب وہ 14 سال کا ہوتا ہے تو اس عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ اذیت سے بھرپور ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ایک میل ایڈجسٹمنٹ ہے جو کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں، اور ایک لاشعور میں جو تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر لاشعوری فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا جو حل ہے ایک دوسرے سے دور چلے جانا ہے۔ پین کا جو ایک ریفلیکس ری ایکشن ہے وہ تو دور ہی ہے نا، وہ یہ تو امیبک رسپانس ہے نا، انسان جو ہے جسے بیسیکلی ہم اینیمل انسٹنکٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ہر چیز موجود ہے، امیبا سے لے کے ہر جانور اور فرشتے اور پھر جن بھوت۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یعنی چھوٹی عمر سے مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر کوئی بھوت ہے۔ یہ میں سوال کرنے لگی تھی کہ اب آپ کے مریضوں کو لگتا ہے اچھا میرے اندر کوئی بھوت ہے، اور پھر میں نے بڑی مشکل سے یہ ڈسکور کیا کہ یہ بھوت شیم کا بھوت ہے، یہ بھوت میرے اندر باہر سے ڈالا گیا، جس میں میرے والدین بھی اور سر آپ نے کہا کہ ببل میں رہتے ہیں، اور لیکن آپ نے ایک اور فنامنا یہ دیکھی ہے کہ جب ببل سے باہر جا کے بھی بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوندا اینجی ہوندا ہے، کیونکہ ان کے اپنے اپنے ببل میں بھی تقریباً ویسا ہی ہو رہا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ سو یہ کس طرح یہ فنامنا کس طرح بریک ہوگا؟ دیکھیں کیونکہ آپ کو ارد گرد کا ماحول ہی سکھا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں فینومینا بریک ہوگا جب ہم پیچھے دیکھنے کی بجائے، ہسٹری میں دیکھنے کی بجائے آگے دیکھیں، کیونکہ سلوشن ہمیشہ آنے والے دنوں میں ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو سائنس ہے جو ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوتی ہے، جو نتائج اخذ کر رہی ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ سیم ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ سیم نتائج سامنے آتے ہیں، اور ہمیشہ وہ نتائج سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں سامنے کی جاتی ہے۔ جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے جو دنیا کی قوموں کے درمیان ایک اتحاد کا فورم ہے، پھر WHO ہے جو صحت کے معاملات، ذہنی کے صحت کے معاملات دیکھتی ہے، تو وہ جب نتائج یونیورسٹیوں والے بنا کے سرفیس پہ لاتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں سپریڈ کیے جاتے ہیں، اور نہایت خاموشی سے دنیا میں نئی نئی باتوں کا رواج ڈالا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 40 سال سے یہ کہا جاتا ہے اپنا خیال رکھیے گا،
مطلب ہر ایک کوئی ایک دوسرے کو اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس سے پہلے یہ تھا نہیں اپنا خیال نہیں رکھنا, بس آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے. اپنا خیال رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. شہید وفا بننا اچھی بات جی ہے. پریکٹس میں تو ابھی بھی یہی ہے کہ دوسروں پریکٹس کا تو یہی وہ خیال آہستہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے نا. سر یہ چینج جو ہے جس طرح ہم نے سائنسی ترقی کی ہے, رویوں میں اس طرح ترقی نہیں آئی, مجھے یوں لگتا ہے. دیکھیں وہ بولنے سے آتی ہے. جیسے کل آپ اور میں اور ہماری ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی, تو کچھ بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا تو اپنی آپ اپنے جو ہوئے تو پھر ہرٹ کرنا تو بنتا ہے. میں کہا اس کا تو بالکل نہیں بنتا. مطلب دوسروں کو ہرٹ کرنا نہیں بنتا, پر اپنوں کو ہرٹ کرنا تو بالکل نہیں بنتا. تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی مت ہے کہ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ. ہاں اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی میرا اپنا ہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے. پھر تو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے. کیونکہ ویسے دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, پر جتنا کوئی قریب ہے یہ تو سر پھر دیکھنے کا اور سوچنے کا زاویہ ہے, اور یہ لیکن کتنا خوبصورت زاویہ ہے کہ دیکھیے کہ بڑے اطمینان سے آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو بہت ہی زبردست ہے. لیکن اس کا نتیجہ پہ نکلا, بہت زبردست نکلا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پھر اس کو کور اپ کیا. اور اگر میں وہ بات نہ بولتا اور دل میں رکھتا تو میرے بیہیویئر خراب رہتے ان کے ساتھ, اور میں کوئی رنجش رکھتا تو میں ان کی اس طرح خدمت نہیں آپ کر نے سکتا بڑی تھا. خوبصورتی سے ان کو ایک بات کہی تھی, مجھے اس سے بہت سیکھنے کا موقع ملا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھ سے ناراض ہیں. تو آپ نے کہا نہیں, آپ نے اس کو ڈفرینس بتایا ناراضگی میں اور غلط بات نہ سننے میں. میں نے کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں, میں ہرٹ ہوں. ہرٹ ہوں. اچھا جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں ناراض نہیں ہوں تو وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں میں ہرٹ ہوں تو وہ کہتا ہے میں سننا چاہوں گا کہ تمہیں کس چیز سے تکلیف ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اور یہ بات اگر جب بار بار آپ کرتے ہیں, کیونکہ میرا آپ سے ایک تعلق ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ان نوئنگلی آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم بھی کئی دفعہ آپ جو ایسی بات کر کے پھر ہمارے ذہن میں کہ یار یہ ہم اس کو اس طرح کر سکتے تھے. دیکھیں میں ایک ہیلتھ پروفیشنل ہوں نا, مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, تو مجھے یہ زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ میری اپنی ذہنی صحت جو ہے وہ اچھی ہو, کیونکہ بہت سارے دوسرے لوگ مجھ پہ انحصار کرتے ہیں اپنی ذہنی صحت کے لیے. تو مجھے اپنی ذہنی صحت کا ڈبل خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ماضی بعید میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہیں وہ پہلے مینٹل ہوتے ہیں. جی, تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈاکٹر صداقت اینڈ مس شمائلہ ڈسکس کر رہی تھیں کہ ایون دو جو ہیومنز ہیں آر سوشل اینیمل, ایون کہ ناٹ ایون جسٹ سوشل بٹ ہائپر سوشل, جو ہماری ایولیوشن رہی ہے جس کے اندر وی ہیڈ ٹو ڈپینڈ آن ادرس, مطلب کہ ہم فزیکلی اسٹرانگ اتنے نہیں تھے. تو ایولیوشن کے ساتھ ساتھ باقی جو اسپیشیز ہیں, اینیملز ہیں, ان سے جو ہمیں برتری حاصل ہوئی وہ سوشل انٹریکشن کی وجہ سے ہوئی کہ وی فارمڈ الائنسز, اور اس سے پھر سوشل انٹریکشنز کی بنیاد بنی. اور وہاں پہ اگر کسی کو کسی کمیونٹی سے ریجیکشن ملتی تھی تو اٹ واز اے میٹر آف کہ لائف اینڈ ڈیتھ ہی. اگر کسی کمیونٹی کے اندر کسی کو ریجیکشن ملتی ہے کہ وہ آپ اس کمیونٹی کا پارٹ نہیں بن سکتے, تو ان دوز ٹائمس وہ ایک طرح سے ڈیتھ سینٹینس ہی ہوتا تھا. تو برین جو ہمارا ہے ایولیوشنری طور کے اوپر بھی اس نے اس کو سیکھ لیا کہ ریجیکشن مینس سم تھنگ لیتھل ایون. اور ناٹ اونلی دس پارٹ بٹ آلسو کہ جو فزیکل پین کے سینٹرز ہیں ہمارے برین کے اندر, انٹیریئر سنگولیٹ گائرس, اٹ از دا سیم سینٹر دیٹ از ایکٹیویٹیڈ ان فارم آف ان دا ایونٹس آف سوشل ریجیکشن. مطلب کہ اگر کسی کو سوشل ریجیکشن کا سامنا ہوتا ہے تو برین کا وہی پارٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو فزیکل پین کے اندر ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ جو سوشل انٹریکشنز کی پین ہے اگر وہ خراب ہو رہے ہیں تو وہ اسی طرح کی پین ہے جیسے کوئی چوٹ لگی ہے, کوئی ٹانگ ٹوٹی ہے, کوئی ٹراما ہوا ہے. تو یہ تو کچھ ایولیوشنری بیسز ہو گئیں کہ وائی جو سوشل انٹریکشنز ہیں وہ پینفل بن سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کہ اگر کوئی
ہو سکتی ہیں ڈاکٹر عائشہ، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کیا وہ طریقے ہیں، کیا وہ ریزنز بن سکتی ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے بات کرنے میں کتراتا ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر احمد. یہ واقعی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہیومن بینگس ڈسپائٹ لیونگ ٹوگیدر فار تھاؤزنڈز آف ایئرس اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دے آر سوشل بینگس اینڈ ایموشنل بینگس. یعنی کہ ہیومن بینگ از بیسیکلی ڈیزائنڈ ان اے وے، وائرڈ ان اے وے کہ ہی اور شی کین ناٹ لیو وداؤٹ انٹریکٹنگ ود اندر ہیومن اور اندر لائف. ٹھیک ہے کہ فار دیئر emotional stability, mental stability and to carry out all the life activities in the best manner possible. تو ہیومن بینگس جو ہیں وہ بیسیکلی سوسائٹیز کی فارم میں، گروپس کی فارم میں رہنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، تو وائی از دس کہ ہیومن بینگز ہی ایک دوسرے کی تکلیف کا یا درد اور دکھ کا باعث بنتے ہیں. تو اس میں اگر ہم سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرک اسپیکٹ سے بات کریں تو اس میں کچھ مین وجوہات ہیں جو سامنے آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کہ فیئر آف ابینڈنمنٹ. ٹھیک ہے کہ اب چونکہ اگر ہم دو انسان دیکھیں تو دے ہیو ڈفرینٹ جینیٹک میک اپ، دے ہیو ڈفرینٹ انوائرمنٹل فیکٹرس، ڈفرینٹ پیرنٹنگ، ڈفرینٹ گرومنگ ہے، اسکولنگ ڈفرینٹ ہے. پھر بیکاز آف دیٹ جینیٹک ڈفرینس وہ ہر چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے ہی پروسیس کرتے ہیں. تو نو ٹو ہیومن بینگز آر آئیڈینٹیکل اور سیم. ٹھیک ہے، ایون کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس بھی، ایون کہ آئیڈینٹیکل کیونکہ جو ان کو کنڈیشنز ملتی ہیں، جو ان کو انٹریکشنز ملتے ہیں چائلڈہڈ کے اندر، ٹراماز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک تو یہ بات ہے نا کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں ان کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں رکھا جائے تو دے ول گیٹ ٹو بی ویری ڈفرینٹ ہیومن بینگس. ایون کبھی آپ اسکرولنگ کر رہے ہوں تو اس میں اس طرح میں کچھ دنوں پہلے ایک ریل دیکھ رہی تھی کہ دو آئیڈینٹیکل بیبیز مے بی آف 1 month، اور ایک جو ہے وہ رو رہا تھا اور دوسرا جو ہے وہ اس کو غصے سے گھور رہا تھا. یعنی کہ سیم چیزوں کے ساتھ بھی دے آر پرون ٹو ایکٹ اینڈ ریئیکٹ ان اے ڈفرینٹ ویز. ٹھیک ہے، تو اب نو ٹو ہیومن بینگز آر سیم، دے کین بی سملر ان سرٹن اسپیکٹس. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے ہیو سرٹن ڈفرینسز. ٹھیک ہے، ان دیئر وے آف تھنکنگ، ان دیئر وے آف اپروچنگ تھنگز، ریئیکٹنگ اینڈ رسپونڈنگ ٹو دا تھنگس. ایکسپیرینسز اپنے اپنے ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر ایک آ جاتا ہے کہ فیئر آف ابینڈنمنٹ آ جاتا ہے، فیئر آف ولنریبلٹی آ جاتا ہے. اب تھنگ از یہ کہ کیونکہ ہیومن بینگس کے ڈفرینسز ہیں اینڈ فار اے پراپر کنورزیشن یا پراپر ہیومن انٹریکشن وی نیڈ سم سرٹن اسکلس، جس میں کمیونیکیشن اسکلز آ جاتے ہیں، انگزائٹی اسٹریس مینجمنٹ اسکلز آ جاتے ہیں کہ بیسیکلی ہاؤ ٹو کوپ ود لائف. ٹھیک ہے، اب وداؤٹ لرننگ اینڈ امپلیمنٹنگ دیز اسکلس پراپرلی اب ڈفرینسز آ جاتے ہیں اینڈ دیٹس کائنڈ آف اے ویری نیچرل فنامنن. ٹھیک ہے، اور ڈفرینسز کی ہی بیس پہ بیسیکلی جو آئی وڈ سے کہ انٹریکشنز آر بلڈ اپ. ٹھیک ہے، کہ اگر دو کوئی انسان ہے اور وہ ہر چیز میں بالکل یس یس کری جا رہے ہیں تو ان کی کنورزیشن ایٹ دا اینڈ فل اسٹاپ لگ جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینینز ہوتا ہے، سوچنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے اینڈ دیٹ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو دس تھنگ دیٹ وی نیم ایز لائف. ٹھیک ہے، تو اسی ڈفرینسز میں انٹریکٹ کرتے ہوئے سم ٹائم جب تضاد آ جاتا ہے، جب کلیش ہو جاتا ہے اور جب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ادھر ایک آتا ہے فیئر آف ریجیکشن یا ابینڈنمنٹ کہ کہیں اگلا مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا، اگلا جو ہے وہ میری بات کا برا مان کے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگلا میرے سے بات کرنا تو نہیں چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، اوور انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ باڈی لینگویجز، ٹون کیا رہی ہے، یہ اس نے میرے سے اس طرح بات کی، اس طرح اشارہ کیا تھا. جو بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ جو اس انٹریکشن میں انوالو ہوتے ہیں ان کی اپنی اوور تھنکنگ انوالو ہوتی ہے اس چیز میں. وہ کچھ اسپیکٹس کو زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب بالکل ہی بہت زیادہ مائکرو کیلکولیشنس کرتے ہیں اگلے بندے کی ایک ایک بات کو جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں مائکروسکوپیکلی آئی وڈ سے. دوسری جو چیز ہے وہ آتی ہے کہ ایک ولنریبلٹی اینڈ ایموشنل ایکسپوجر. ٹھیک ہے، now it takes کہ we cannot just go and tell everyone کہ what we are going through یا what we are feeling. ٹھیک ہے، even though empathy and compassion must be a very important part of us as human beings, لیکن still جتنا کوئی ہمارے کلوز ہوتا ہے ہم اتنا زیادہ اس کو ایموشنلی اچھے طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں. اور جتنا جو ہے اگر کوئی بندہ ہمارے ایموشنل کلوز نہیں ہے تو we are unable to feel his or her pain. We can share sympathy لیکن we are unable to feel his or her pain. ٹھیک ہے،
تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی بات کسی سے شیئر کر رہے ہیں، اپنا مسئلہ کسی کو شیئر کر رہے ہیں، تو اگلا بندہ بجائے کہ ہمیں سمجھے یا بجائے ہمیں حوصلہ دے تو وہ ہمیں کرٹیسائز نہ کرے یا بالکل انڈفرنٹ ایکٹ نہ کرے. یعنی کہ انڈفرنس اینڈ کرٹیسزم دونوں ایکسٹریمز ہیں بیسیکلی. بالکل کہ اگر ہم کوئی پین فیل کر رہے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ اس کی بالکل ایک اپوزٹ سائڈ پہ جا کے جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مطلب انویلیڈیٹ کر رہا ہے بیسیکلی آپ کو. کافی انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں بیسکلی. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو سوشل انٹریکشنز ہوتے ہیں یو نیور نو کہ آپ ایک بندے کے ساتھ اپنی پین جو آپ کی ٹرو پین ہے، آپ اپنی آئیڈینٹی، آپ ولنریبل ہو رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بٹ یو ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ جو ہے ریئیکٹ وہ کرے اس کو گا، کس طرح سے جج کر رہا ہے، کس طرح سے پرسیو کر رہا ہے. اینڈ ہم یہ بھی جو ہے وہ پرڈکٹ نہیں کر پاتے ان سرٹن سچویشنس کہ اگلا جو ہے وہ کس طرح سے اینڈ ایٹ دا اینڈ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. اب ناٹ دس ڈیفینیٹلی ٹیکس ورک کہ ہم جتنا ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے جاتے ہیں اور پھر کلیشز کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں. اسی میں ایک یہ چیز ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہو جاتی ہیں، مس کمیونیکیشن بھی ہو جاتا ہے. اب جس طرح کمیونیکیشن اسکلس جو ہے یہ اسکل جو کہ بہت سے لوگ جو نہیں اس کو سیکھتے ایکٹیولی، حالانکہ دس شوڈ بی دا ویری ایک امپورٹنٹ فوکس آف آور لائف کہ زندگی گزارنے کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے. لیکن اب ان چیزوں پہ ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں رہتا کیونکہ نسل در نسل جس طریقے سے زندگی چل رہی ہے ہم بس اسی پہ ریلائی کرتے رہتے ہیں کہ ہماری فیملی سیٹ اپ ہی یہ ہے، ہمارا فیملی کا لین دین ہی اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، تو وہی جو بڑے کرتے تھے بچے بھی ایموشنلی اسی طرح سے ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس کمیونیکیشن بھی آ جاتی ہیں. اب ایک بڑی چیز کہ ہیومن انٹریکشنس کین بی پینفل، اس میں یہ کہ کوئی پاسٹ ٹراما یا کوئی پاسٹ ایکسپوئر جو تھا، کوئی آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس جو تھا وہ اچھا نہیں رہا تھا. بالکل بائسز رہ جاتے ہیں. بائسز رہ جاتے ہیں. تو آپ جب اگلے بندے سے جب انٹریکٹ کرنے جاتے ہو تو یو آر ویری اوور کاشیس. ٹھیک ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ ابھی اس سے آپ کا کوئی بھی بیڈ یا کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس نہیں ہوا، نیگیٹو ایکسچینج آف انرجی نہیں ہوا، لیکن چونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آلریڈی تھوڑا اسکیئرڈ ہے بیکاز آف دیٹ پاسٹ میموری، تو وہ اس سچویشن کو میس اپ کرنے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ کافی زیادہ اوور کاشیس ایکٹ کر رہے ہیں اور اگلا بندہ از ویری کام اینڈ کول، لیکن بیکاز وی آر ویری لائک ہم بہت زیادہ ہی تھوڑا ڈسٹینٹ ہیں یا بہت زیادہ اگلے کو اوور ایکسپلینیشن دے رہے ہیں بیکاز آف دا پاسٹ تھنگ، تو وہ پھر چیز جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ بیسیکلی اسموتھلی فلو نہیں کرتی ہے. اب ایک چیز جو سب سے بڑی اسپیشلی میں اگر جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک چیز تھی کہ ایولیوشنری چینجز، اور آج کے زمانے میں کیا ہے، تو آج کے زمانے میں اب سوشل میڈیا، اے آئی، روبوٹکس، یعنی کہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ بیسیکلی کیا ہے کہ وٹ آئی تھنک کہ اب جب ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جتنی بڑھ گئی ہے تو ایموشنل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اتنی ہی شالو ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بجائے کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کال کریں، وی فیل دس ایزیئر کہ ہم بس ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کر دیں. ٹیکسٹ پہ بھی ہم لافنگ ایموجیز یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان ریئل ہم فلی فلیٹ افیکٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا کسی کی کال آتی ہے ہم کاٹ کے جو ہے اس کو 2 منٹ کے بعد رپلائی کرتے ہیں کہ جسٹ ٹیکسٹ کر دیں. یس، ٹیمپلیٹس رہ گئے ہیں کہ اب پتہ ہے کہ سچویشن میں یہ جواب دینا ہے، چاہے وہ ہمارا جواب ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی جوک کیا ہے تو بس ایل او ایل لکھ دیا، ایموجی، لافنگ ایموجی کر دی، چاہے آپ کو ہنسی آئی ہے نہیں آئی. ایگزیکٹلی، جو کہہ لیں کہ روبوٹک زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں سے ایموشنس جو ہیں وہ شیلو ہوتے جا رہے ہیں اور جو سارا ایک مطلب فاسٹ اینڈ اسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ دیر اینڈ دین بس ہم نے جو ہے اس کو وداؤٹ اینالائز، وداؤٹ ٹرولی فیلنگ دا فیلنگس، دا ایموشنس، ہم بس ریئیکٹ کر کے جو ہے وی جسٹ موو آن. بیسیکلی دا تھنگ از یہ کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ڈیفینیٹلی دا ادر ہیومن بینگ از اے کیمیکل بینگ ٹو اینڈ وی آر آلسو آر اے کیمیکل بینگ. تو جب ہم دونوں کا انٹریکشن ہونا ہے، ایک ریئیکشن ہونا ہے، اور وہ جو ریئیکشن کی صورت میں ہم ایک اچھا پروڈکٹ چاہتے ہیں تو دیٹ ریکوائر سم ایفرٹ، دیٹ ریکوائر سم بانڈنگ، کمپیٹیبلٹی اینڈ ٹائم. اب وی بیسیکلی ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ دیٹ انرجی، وی فیل اٹ ایزیئر کہ جہاں پہ مسئلہ ہے ادھر سے بھاگ جایا جائے اور جہاں پہ مسئلہ نہیں ہے اس کو ادھر پروجیکٹ کر دیا جائے. تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وی تھنک دس ایزیئر ٹو انٹریکٹ ویا روبوٹس، ویا موبائل فونس، ویا سوشل میڈیا، انسٹیڈ آف کہ سٹنگ ٹوگیدر لائک دس اور ہم لوگ بات کریں کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایون دو کہ مسئلے پہ بات کرنا کین بی ٹف سم ٹائمس، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ فروٹفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ایفرٹ سے بچنے کے لیے بیسیکلی جو ہمارا ایک امیچور ڈیفینس میکینزم ہے اوائڈنس یا اسکیپ کا. ٹھیک ہے، تو ہیومن بینگ جو ہے وہ اس امیچور ڈیفینس میکینزم کی آڑ میں جو ہے
وہ ان ساری چیزوں سے کترانے لگتا ہے. تو دیز آر دا مین ریزنس دیٹ بیسیکلی لیڈس ٹو پین ان ہیومن انٹریکشنز. اس میں ایڈ کروں گا کہ اب تو وہ چیٹ جی پی ٹی بھی اتنا آ گیا ہوا ہے کہ یو فیل مچ ریلیکسڈ کہ چلو ایٹ لیسٹ اس بندے سے تو پریڈکٹیبل ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ اس نے مجھے کبھی گالی نہیں دینی, کبھی اس نے مجھے برا بھلا نہیں کہنا, کبھی اس نے میرے سے لڑائی نہیں کرنی, یہ تو ہمیشہ میری بات مانے گا اور مجھے اچھا ہی بتائے گا, کچھ اچھی ہی ایڈوائس دے گا. اور اس کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایون اپنے سوشل انٹریکشنس میں بھی چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر کسی نے کوئی سوال کر دیا ہے, کوئی ٹیکسٹ بھیجا ہے کوئی فرینڈ نے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو رپلائی نہ آ رہا ہو کہ اس کو کیا رپلائی کریں, تو آپ اس کا کاپی کر کے چیٹ جی پی ٹی پھینکتے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ اس کو میں کیا بولوں. بیسیکلی ہم اپنا ہیومن برین نہیں استعمال کر رہے. اب چیٹ جی پی ٹی از اے ویری گڈ ٹول اینڈ ویری ہیلپنگ ٹول, لیکن پوائنٹ از یہ کہ سائنس از مینٹ ٹو ہیلپ اس, ناٹ کہ سائنس از ناٹ مینٹ ٹو ریپلیس اس. بالکل. تو جہاں پہ اب ہم ہیلپ لینے کے بجائے اور اپنے جو ایک ہمارا جو بیسیکلی اپنا جو جواب ہے اس کو امپروو کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں, ہم بالکل ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور اپنا کنٹرول جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کو دے دیتے ہیں. کوئی ہمارے سے مسٹیک نہ ہو جائے, اگلے بندے کو کوئی افینڈ نہ ہو جائے. وہ جو ایک ارج ٹو بی پرفیکٹ ہے وہ بیسیکلی پھر ایک ہیومن ایلیمنٹ جو ہے وہ اس وجہ سے مائنس ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے سوشل انٹریکشنس مشکل ہوتے ہیں, پینفل ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر عائشہ, اگر ان کا کوئی سلیوشن دیکھا جائے کوئی, کہ ہاؤ کین وی کوپ ود سچ پینفل انٹریکشنس, کہ ہم ان میں سے پین کو ریموو تو نہیں کر سکتے زیادہ تر, لیکن کیا کوئی کوپنگ سکلز ہیں جن کے ساتھ ہم ان کو کم کر سکیں, منیمائز کر سکیں؟ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر احمد, تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن, کیونکہ مسئلے کا جب پتہ چل گیا ہے تو مسئلے کا سولوشن بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو بات یہ کہ ان ایوری انٹریکشن فرسٹ وی شوڈ اسٹارٹ فرام آور سیلف, ٹھیک ہے, بیکاز جو پہلا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ تو ہم لوگ خود ہی ہیں نا. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کمیونیکیشن اسکلز امپروو کریں, ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ بات نہیں ہوتی, آئی وڈ سے, سوری میں درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ آئی وڈ سے فرسٹ اسٹیپ تو جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے سے, تو فرسٹ اسٹیپ تو وہی ہوگا آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم, مائنڈ فلنس. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد آپ وہی کوئی سیکھیں گے کہ کمیونیکیشن اسکل بھی ہم نے سیکھنی ہے. بالکل. اور کمیونیکیشن اسکل میں بھی جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگتی ہے اور جس کو اپلائی کر کے میں نے دیکھا ہے کہ دیٹ از ویری امپیکٹفل, دیٹ از آئی لینگویج. آئی لینگویج. کہ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یو ڈڈ دس, وی مسٹ سے لائک کہ آئی فیلٹ لائک دس ہیپنڈ, ٹھیک ہے. یو میڈ می فیل کے بجائے آئی فیل, اگر سیدھا کرتے ہیں, دس وے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ اگلے بندے پہ بھی بہت زیادہ ایک پازیٹیو یا لیس ان پلیزنٹ اثر پڑتا ہے, اور اگلا بندہ جو ہے وہ بجائے ڈیفینسو ہونے کے وہ پھر اس چیز کو جو ہے وہ کیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بات اس طرح سے نہیں کرتے کہ ہم اگلے پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ ہم اگلے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور سم ہاؤ ہمیں وہ فیل نہیں آئی, ٹھیک ہے. تو اگلا بندہ جو ہے وہ نیچرلی ہی اس فیلنگ کو انڈو کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کریں, ٹھیک ہے. اب ڈیفینیٹلی جس طرح ہم لوگوں نے بات کی کہ ٹو ہیومن بینگز اے ویری ڈفرینٹ ہیومن بینگز, ڈفرینٹ کیمیکلس ہیں ان کے برین میں, سارے جو ریئیکشنز ہیں, سارے پروسیسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں اگر کوئی ڈفرینس آ بھی جاتا ہے تو وی شوڈ سیٹ آر ہیلدی باؤنڈریز, ٹھیک ہے. کہ باؤنڈریز جب کراس نہیں ہوں گی تو کلیش ہونے کا چانس جو ہے وہ بھی منیمل سے منیمل ہوگا. اب ایک جس طرح میں نے بات کی تھی کہ کوئی پاسٹ ٹراما یا پاسٹ کوئی نگیٹیو ایکسپیرینس کی وجہ سے ہماری جو فردر انٹریکشنز ہیں دیٹ کین ٹرن آؤٹ ٹو بی ان پلیزنٹ انٹریکشنس, تو اس میں پھر اٹس ویری کروشیل کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اٹس اسٹیمنگ فرام آر پاسٹ ٹراما, تو ہم اس کی سیلف ہیلپ یا تھیراپی بیسیکلی سیکھ کریں, کہ ہم ایک تو خود بھی سیلف ہیلپ پہ ایکٹیولی کام کریں, اور دوسرا اف یو تھنک کہ ہمیں اس چیز میں ہیلپ چاہیے ہے تو انسٹیڈ آف اسٹگمیٹائزنگ اٹ یا انسٹیڈ آف گوئنگ ان ٹو شیم, ہم ایکٹیولی آگے بڑھ کر اس چیز کے لیے ہیلپ سیکھ کریں. دیز آر دا مین پوائنٹس جن کو اپلائی کر کے ہم کوپ کر سکتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی جب ہم اپنے آپ پہ کام کریں گے تو پھر وی ول بی ایبل ٹو ورک آن آر بلاوڈ ونس ٹو. بالکل. اچھا, اس میں ہمیشہ مینشن کرتا ہوں کہ کچھ لائف موڈیفیکیشنز ہم اپنی بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی سلیپ کا خیال رکھیں, اگر سلیپ ہماری افیکٹڈ ہوگی تو ہمارے اسٹریس ہارمونز افیکٹڈ ہوں گے, تو وہ ہمارے انٹریکشنس میں کہہ لیں کہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ لے کے آ سکتے ہیں. اسی طرح ہائیڈریشن, فوڈ, ڈائٹ ہماری جو ہے وہ کتنی ہم کھا رہے ہیں, کس طرح کی کھا رہے ہیں, کس ٹائم پہ کھا رہے ہیں, دیز آل میٹر, کیونکہ یہ ہماری باڈی کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ جو 5 چیزیں ہوتی ہیں سلیپ، فوڈ، ہائیڈریشن، واک، ایکسرسائز اینڈ ہمارے سوشل انٹریکشنس، یہ پانچوں ملا کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک میں بھی کوئی خرابی آتی ہے تو اگلا دوسرا پارٹ بھی وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 4 پوائنٹس آئی تھنک ان سے بھی کافی فائدہ ہوگا اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنے میں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے میں. تو نیکسٹ جو کویسچن ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس ہیں وہ اپنی ہیلتھ کو، مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنی آڈینس کو دوبارہ بتاتا چاہوں کہ آپ کو کوئی بھی اگر کویسچن ہے، کوئی بھی کوئری ہے، کوئی بھی انپٹ آپ اپنا دینا چاہتے ہیں، کوئی اپنا لائف ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کریں تاکہ ہم اس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنائیں. ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر احمد. اینڈ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ایون دو ہیومن بینگز آر ہائپر سوشل اینیملس اور سوشل ریلیشن شپس کے بغیر وہ ہیلدی نہیں کہلا سکتے، لیکن پھر بھی سرٹن سوشل انٹریکشنز کین بی پینفل. اور ان کی بیسس کیا تھی اور ان کو ہم کن کوپنگ اسکلس کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہوپ فلی سب نے اس کو سنا ہوگا اور اس سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے فیڈ بیک لی ہوگی. اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ جو ہے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں، ڈاکٹرز، سائیکولوجسٹ اینڈ ایون سائیکائٹرک ایڈس، تو ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کس طرح ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور کیا وہ اسٹریسرز جو انہیں ڈیلی بیسس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، ڈیل کرنے پڑتے ہیں، تو وہ کس طرح ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ پارٹ آف کورس کہ کس طرح وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو پریزرو رکھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عائشہ. تھینک یو ڈاکٹر احمد. سب سے پہلے تو اس میں یہ سوال ہے کہ کیا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو خود کوئی مینٹل چیلنج فیس کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو یا کوئی ڈاکٹر دوائی کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تسی بھی بیمار ہوندے ہو، آپ بھی میڈیسن کھاتے ہیں، آپ بھی دوائی کھاتے ہیں. تو دا پوائنٹ از یہ کہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کین ہیو سرٹن چیلنجز ٹو، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی از آلسو اے ہیومن، از ناٹ اے سپر ہیرو. تو جو چیلنجز یا اسٹرگلز ہیں وہ تو سب کو ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. اب مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کا جب کام ہے، اگر ہم باقی اسپیشلٹیز کے مقابلے میں دیکھیں تو بیکاز ہی اور شی ہیز ٹو ڈیل ود ہیومن ایموشنس، اور ان میں جو ڈیویشنز ہیں، پھر جس طرح ایڈکشن کے ڈس آرڈرز ہیں، موڈ ڈس آرڈرز ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، تو یہ جو ساری ڈیویشن سے ڈیل کرنے کے لیے اگر اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ سین یا اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ وہ باقی لوگوں کی ہیلتھ کو کیٹر کر سکے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو اسٹیبل رکھنا جو ہے یہ سیلفشنس نہیں ہے، بلکہ ایز اے پارٹ آف پروفیشنل جو ایک نیسیسٹی ہے اس کے حساب سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اور 7th ہیبٹ بھی جو ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، تو اس میں جو 7th ہیبٹ ہے وہ دیٹ از شارپن دا سو، یعنی کہ سیلف کیئر. ٹھیک ہے، تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جو ہے وہ تبھی لوگوں کی ہیلپ کرنے کے قابل ہوگا جب اس کی اپنی ایموشنل ویل بینگ جو ہے وہ کافی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے فائدے کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ اب جس طرح ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، کہ جب استاد جو ہے وہ بچوں کو جو بھی کہتا ہے تو بچے سمجھتے ہیں کہ اچھا استاد خود یہ کام کرتا ہے تو ہی ہمیں کہہ رہا ہے. اب اگر ہم کسی پیشنٹ کو کوئی ڈو یا کوئی ڈونٹ کا اگر دے رہے ہیں تھراپی کے طور پہ، تو پیشنٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو پرسیو کرتا ہے کہ اچھا یہ جہاں سے آ رہی ہے بات، وہ سورس جو ہے وہ تو لازمی اس کو مانتا ہوگا. یعنی کہ سم ویئر نوئنگلی یا ان نوئنگلی پیشنٹ جو ہے وہ ہمیں پرسیو کر رہا ہوتا ہے ایز اے ماڈل. تو اب کچھ رویے ہیں جو کہ بیسیکلی سب کانشیس بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے فیس ایکسپریشنز ہیں جو کہ سب کانشیس ہو سکتے ہیں. تو پیشنٹ تو اس ٹائم سب چیزوں کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے. تو کانشیس اور سب کانشیس وے میں ہمیں پیشنٹ کو یہ میسیج دینا ہوتا ہے کہ وٹ یو آر سیئنگ دیٹ از ان یور بیسٹ انٹرسٹ. ٹھیک ہے، اور اگر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے تو ڈیفینیٹلی ہم بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بینگ اے رول ماڈل فار اے پیشنٹ، ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اب اگر ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو وی کین انشور دا کوالٹی آف ٹریٹمنٹ.
ٹھیک ہے کہ ٹریٹمنٹ کی جو کوالٹی بھی اچھی ہے اور کمپیٹنسی بھی ڈیفینیٹلی اسی سے ڈیفائن ہوتی ہے. اچھا تیسری ایک یہ چیز ہے کہ مینٹل ہیلتھ جب ہماری اچھی ہوگی تو بیکاز وی ہیو ٹو ڈیل ود اے نمبر آف ڈفرنٹ پیشنٹس گوئنگ تھرو ڈفرنٹ چیلنجز ایکسپیرینسنگ ڈفرنٹ ایموشنز اینڈ ڈفرنٹ موڈس, تو ان سب چیزوں کو ایبزارب کرنا یا ان سب چیزوں کو ایون کہ پروسیس کرنا بھی جو ہے وہ ایک ایموشنل برنٹ آؤٹ یا فٹیگ کی وجہ بن جاتا ہے. تو اگر ہم خود ان کوپنگ اسکلز یا اسٹریس مینجمنٹ اسکلس یا انگزائٹی مینجمنٹ اسکلس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے, ڈیفینیٹلی تبھی اپلائی کریں گے جب ہمیں وہ چیزیں خود آتی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان چیزوں کو اپلائی کریں گے تو ہی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ایک اس اچھی کنڈیشن میں رکھ سکیں گے کہ ہم آنے والے کی نیگیٹیو انرجی کو ایبزارب کیے بغیر اس کی نیگیٹیو انرجی کو پازیٹیو انرجی سے ریپلیس کر سکیں. بالکل. تو اس فٹیگ اور برنٹ آؤٹ اور ایگزاسشن سے بچنے کے لیے بھی ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی جو اپنی ہیلتھ ہے وہ اچھی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. پھر ایک یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیز ٹو فیس سم اینی انٹینس سچویشن کہ اگر ہم جس طرح کیٹیگرائز کریں اپنے پیشنٹس کو تو سرٹن پیشنٹس ہیو ویری سویئر پرابلمس. ٹھیک ہے, یا نمبر آف پرابلمس ان کے زیادہ ہوتے ہیں یا ان کے ٹراماز کی انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کوئی ایسا ٹریگر hو جو پیشنٹ کے ٹریگر سے یا تو بالکل ہی سیم ہو یا مور اور لیس جو ہے وہ میچ کرتا ہو. تو بجائے کہ ایسا ہو کہ ہم پیشنٹ کی جو بات ہے وہ سن رہے ہیں اور ہمارا کوئی جو ہمارا ہی کوئی اسٹریس اس سے ٹریگر ہو جاتا ہے, تو انسٹیڈ کہ ہم پیشنٹ کو ہیلپ دیں اگر ہم خود پینک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دا سسٹم از گوئنگ ٹو کولیپس بیسیکلی. ایون کہ فروئڈ ایون دو اٹ از ناٹ اے ویری ریسرچڈ اور ایویڈنس بیکڈ تھیوری جو اس نے دی تھی کہ جب ایک سی بی ٹی ہو رہی ہوتی ہے تو جو پروفیشنل دے رہا ہوتا ہے اور پیشنٹ جو لے رہا ہوتا ہے تو دونوں کے پیراڈائمس کلیش کرتے ہیں, پھر دونوں اس میں سے نکلتے ہیں ٹورڈز بیٹرمنٹ. مطلب کہ ایون دا پروفیشنل گیونگ اٹ اینڈ دا پیشنٹ ریسیونگ اٹ بوتھ ایٹ دی اینڈ جب ان کے اندر کوئی یونٹی نہیں آئے گی, دونوں اپنے ڈفرینسز کو لے کے چلتے ہیں اور جس طرح آگے چلتے ہیں جیسے آپ نے بتایا نا کہ اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو پروفیشنلس ہیں. تو فروئڈ نے اس طرح کی تھیوری دی کہ جب ایک پیشنٹ آتا ہے اپنا ڈس آرڈر, اپنی انگزائٹی, اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ شیئر کرتا ہے, تو پروفیشنل اپنے جو سارے اس کے مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتا ہے, پھر وہ ایمپیتھیٹک ہو کے سمپیتھیٹک ہو کے پھر اس کو سوچتا ہے اور باعث بھی آ جاتا ہے اور اس کو پھر اپنا وہ اوپینین دیتا ہے. پھر وہ اس اوپینین کو اپنے اوپر بھی وہ ٹرائی کرتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ وہ جا کے اینڈ رزلٹ آتا ہے. ان سمپل ورڈز میں اس کو اس طرح سے سمرائز کروں گی کہ یو کین ناٹ ہیلپ اے تھرسٹی پرسن اف یور اون گلاس از ایمٹی. ٹھیک ہے, تو ان آرڈر ٹو ہیلپ سم ون, ٹھیک ہے, پہلے آپ کا ضروری ہے کہ آپ کو خود پتہ ہو کہ ہاؤ ٹو ڈو دس, ہاؤ ٹو اپلائی دس. ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی اف یو آر اپلائنگ دو سرٹن پروٹوکولس, ٹھیک ہے, تو آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی ان دا بیسٹ اسٹیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل شوڈ فوکس پرائمریلی آن ہز اور ہر اون ہیلتھ تاکہ وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکے. بالکل. اور اس میں دوبارہ سے اسی کا ذکر کہ جو 5 چیزیں ہیں دے آر وائٹل بیہیویئرس, تو ناٹ اونلی فار دا پیشنٹ بٹ ایوری ون, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہے چاہے وہ ایک انڈیویژول ہے, تو اس کی لائف کے اندر ان 5 وائٹل بیہیویئرس کا بہت اہم رول ہے. اس کی رات کی نیند ٹھیک ہونی چاہیے, اس کی ہائیڈریشن پراپر ہونی چاہیے, ڈائٹ پراپر ہونی چاہیے, لائٹ ایکسرسائز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جم, کوئی اسٹرینوس ایکسرسائز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ کوئی واکنگ, جوگنگ میکسیمم, وہ یوگا, ایون اسٹریچنگ ایکسرسائزز ڈیلی بیسس کی ہونی چاہیے. اینڈ لاسٹلی کہ کوئی سوشل انٹریکشن, سم بڈی ٹو ٹاک ٹو, چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو, اوور دا فون کال ہو یا انڈیویژول جا کے ان کے ساتھ مل کے آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ملا کے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو کریٹ کرتی ہیں. یہ وائٹل بیہیویئرس کہلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی مینٹل ہیلتھ پریویل کرتی ہے. تو یہ تو تھا ٹاپک ہمارا ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ. اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کلپ پہ جو کراچی ولنگ ویز کی طرف سے جو کلپ تھا کہ ایڈکشن ایز اے ڈیزیز کیا ہے ایکچولی, اور یہ یوزر ابیوزر, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دیز, اینڈ کیا وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے.
جس کی وجہ سے ایڈکشن سرفیس پہ آ جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ کلپ اینڈ اس کے متعلق جو ڈسکشن ہے آفٹر دا کلپ. محمد جمیل صاحب کہتے ہیں کہ نشے سے بحالی کے بعد کون سی طاقت مریض کا سہارا بنتی ہے؟ ڈاکٹر زاہد صاحب. ایک تو اس میں فیملی کا بہت اہم کردار رہے گا اس کی بحالی میں، کہ فیملی کو جو مطلب علاج کے دوران جو ٹریننگ وغیرہ دی جائے اس کو وہ اگر 1-on-1 فالو کریں گی تو اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ اگر جو پیشنٹ ہے وہ اپنی میڈیسنس کو جو ڈاکٹرز کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لیتے رہیں گے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. اور ساتھ میں فالو اپ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، کہ اس دوران جو فالو اپس لیے جائیں گے تو وہ پتہ لگتا رہے گا کہ کیا چل رہا ہے، کیا مشکلات آ رہی ہیں اور ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ کچھ انگریڈینٹس ہیں جو اگر وہ علاج کے بعد بھی ان میں رہتے ہیں تو علاج میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا. میں اس میں ایک بس پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ اگر مریض اپنے علاج کے دوران بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو یہ وہ طاقت ہے جو علاج کے بعد جب وہ گھر جائے گا تو اس کے بہت کام آئے گی. تو مریض جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو باہر جانے کے بعد ہیلپ کرے گا. جی جمیل صاحب، آپ کے سوال کا جواب امید ہے آپ کو مل گیا ہوگا. حارث خان فرماتے ہیں انفارمیٹیو ویڈیو. تھینک یو سو مچ حارث رضا. ابو رضا صاحب کا ایک سوال ہے جو میں ڈاکٹر زاہد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ زیادہ سونا اور سستی کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو اس میں غذا کی کمی یا غیر متوازن غذا جیسے وائٹامن B12 وائٹامن ڈی کی کمی اور اس طرح کی چیزیں، اس سے بھی جو زیادہ سستی اور نیند کی وجوہات ہو سکتی ہیں. پھر کوئی کومارب ہو سکتی ہے جیسے کہ ذیابطیس ہو گئی. پھر نشے کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. پھر میڈیسنس کے زیر اثر. پھر ایکٹیویٹیز وغیرہ بالکل نہ کرنا، اس میں سیڈیٹری لائف سٹائل، سیڈیٹری قسم کی لائف سٹائل اور فوڈ خوراک کا بھی اس میں ایک بڑا اہم رول ہے. کہ جتنے زیادہ آپ جنک فوڈ استعمال کریں گے یا آپ موٹاپے کی طرف جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر سستی اور کائلی زیادہ آئے گی اور نیند جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں گے. 2 وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. ابو رضا صاحب کا جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے، کہ جس میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مریض کی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ جب مریض نشے کرتا ہے تو اس کی دلچسپی نشوں میں ہوتی ہے، اور جب اس کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دلچسپی کی جو چیز تھی وہ تو لے لی گئی، اور جو باقی معاملات زندگی ہیں ان میں اس کی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ لیزینس شو کرتا ہے اور پڑا رہتا ہے، یعنی وہ سوتا نہیں ہے، پڑا رہتا ہے. تو مریض سے اس بارے میں گفتگو کی جائے، بات چیت کی جائے کہ وہ نشے کے علاوہ کن چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اسے انگیج کیا جائے. دوسری وجہ زیادہ سستی اور سونے کی ایک اور بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ انڈر میڈیکیشن ہے تو بعض دفعہ مریض جب بہتر ہوتا ہے تو اس کی دوائی کو ٹیپر آف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر مریض ریگولر فالو اپ میں نہیں ہے، ڈاکٹرز کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہیں ہو رہا، تو وہ دوائی زیادہ لے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ سو رہا ہے. تو جلد از جلد مریض کا فالو اپ ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے تاکہ ڈاکٹر اسیس کر سکے کہ کہیں دوائی زیادہ تو نہیں ہے. تیسری ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مریض کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا، کیونکہ بعض دفعہ مریض کوئی ساتھ نشے بھی کر رہا ہو تو وہ زیادہ سوتا ہے. اس کے لیے ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت بہترین جو. اچھا ابو رضا صاحب کا ایک اور سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ فیملی میں اگر فقط باپ ہی ہو تو وہ کہاں تک مدد کر سکتا ہے اپنے مریض کی؟ وہ بالکل مریض کے ٹھیک ہونے میں آخر حد تک مدد کر سکتے ہیں. باپ کے پاس تو پھر کچھ طاقتیں ہوتی ہیں. میں اس سوال کو تھوڑا اس طرح اگر کر لوں کہ اگر فقط ماں ہو تو وہ بھی مریض کے ٹھیک ہونے میں بھرپور مدد کر سکتی ہے اور اسے ٹھیک کر سکتی ہے، بٹ انہیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو سائنس کے ساتھ اکوپڈ کرنا ہوگا. اگر وہ باپ ہے یا ماں ہے یا فقط بہن ہے یا فقط بیوی ہے، ایسا کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ فقط بیوی ہے اور بیوی کا تو رشتہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ 3 لفظوں کا محتاج ہوتا ہے. باپ بیٹے میں تو طلاق تو نہیں ہو سکتی یا ماں بیٹے میں طلاق تو نہیں ہو سکتی. بندہ جتنا مرضی زور لگا لے باپ کو طلاق تو نہیں دے سکتا. تو اگر وہ سائنٹیفکلی اپنے آپ کو اکوپڈ کرے اور ان سائنسی طریقوں کے مطابق مریض کو ڈیل کرے تو وہ بھرپور اکیلے ہی مریض کی ٹھیک ہونے میں مدد کر سکتے ہیں. اور
रोज़ाना वो जो उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल आते हैं वो चैट जीपीटी से डिस्कस करे, गूगल से डिस्कस करे, और फिर जो जो चैट जीपीटी और गूगल से रहनुमाई मिले उनके मुताबिक अपने बेटे को डील करे या माहिरीन से डिस्कस करे, तो वो ठीक कर सकते हैं। उसको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हों, एक भी काफ़ी है अगर वो इक्विप्ड हो, और अगर 10 लोग हों और वो इक्विप्ड ना हो तो वो 10 भी ना। जी, तो हमने अभी देखा कि किस तरह जो एडिक्शन है वो डेवलप करती है और इसका डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम उसी को दोबारा डिस्कस करते हैं दोबारा एक रिन्यूड वे के अंदर कि एडिक्शन जिसका डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है कि इट इज़ अ प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड fatal if left untreated disease. ये इट इज़ नॉट द ओनली प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़। प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ की काफ़ी लिस्ट है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और मल्टीपल अदर प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ हैं। तो इसका शुमार भी उन्हीं में होता है। जिस तरह उनका कोई क्योर नहीं है, इसी तरह एडिक्शन का, जैसे मेडिकल टर्म्स में सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कहा जाता है, तो क्योर नहीं है। तो हम अगर बात शुरू करें प्राइमरी के साथ कि इट इज़ अ जेनेटिक डिज़ीज़, इसीलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है। इसके पीछे कोई और बीमारी नहीं है, ये ऑन इट्स ओन एक प्रॉपर एक खुद होने वाली बीमारी है जिसका विरासत से ताल्लुक़ है, जिसका जीन से ताल्लुक़ है। जीन्स जो हमारे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि एक पर्सन का हाइट क्या होगी, उसका स्किन कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, उसके अंदर कोई डिज़ीज़ आएगी कि नहीं आएगी। तो इसी तरह अगर उनकी कोई ख़राबी होती है, कुछ क्लस्टर्स ऑफ जीन्स हैं जिनकी ख़राबी की वजह से एडिक्शन डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एक पेशेंट के अंदर जिसको एडिक्शन है तो उसकी फैमिली के अंदर उसके मदर फादर या ग्रैंड मदर के अंदर कोई एडिक्शन का जीन डिफेक्टेड होगा। इसी के साथ हमें बताने की ज़रूरत पड़ती है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनके अंदर भी एडिक्शन की जो बीमारी है वो प्रेजेंट करेगी। जीन्स तब प्रेजेंट करते हैं जब उनको एक फेवरेबल कंडीशन, एक कह लें कि फेवरेबल कंडीशन मिलती है। इसको एग्जाम्पलीफाई इस तरह करते हैं कि जैसे कोई बीज है, अगर वो इस टेबल पे पड़ा होगा तो इट विल स्टे एज अ सीड, इट विल नॉट ग्रो। लेकिन अगर उसी बीज को किसी सॉइल के अंदर, किसी मिट्टी के अंदर रख दें, उसको पानी देना शुरू कर दें, तो वो बीज ग्रो करना शुरू कर देगा, एक पूरा कह लें प्लांट बन जाएगा। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो प्राइमरी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी इसी तरह होते हैं कि दे डोंट शो देमसेल्फ अनलेस कोई फेवरेबल कंडीशन इस सिचुएशन के अंदर कोई स्ट्रेस हो सकती है, कोई सब्सटेंस यूज़ हो सकता है। कि इवन के डॉक्टर्स ताकत कहते हैं कि जो एक पेशेंट होता है उसके पास जो चॉइस होती है ड्रग इस्तेमाल करने की या ना करने की, वो पहली बार ही होती है। उसके बाद उसकी बॉडी डिसाइड करती है वेदर ही विल डू इट और नॉट। जो जीन्स के अंदर ख़राबी है जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन की बीमारी आ जाती है। तो ये तो हो गया पार्ट प्राइमरी का। जो सेकंड पार्ट है क्रोनिसिटी का, कि अब ये काफ़ी देर तक चलने वाली बीमारी है, ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। लेकिन इसके साथ ही फैमिलीज़ को जो अफसरदा हो जाती हैं कि अब ये झगड़े चलते रहेंगे, ये ख़राबियाँ चलती रहेंगी, तो उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि इस तरह का नहीं है कोई बात। जिस तरह डायबिटीज़ है, जिस तरह ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उनके अंदर भी एक नॉर्मलसी, एक नॉर्मल शुगर लेवल, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर अचीव करना इज़ ईज़ी। इवन कि अगर आप मेडिकेशन अपनी टाइम पे लेते हैं, लाइफ मॉडिफिकेशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपकी ब्लड शुगर भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह अराउंड 100 to 120 की रेंज में रहती है। अगर आप ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के साथ हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी 120/80 इसकी रेंज के अंदर रहना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ड्रग एडिक्शन के अंदर भी जो मसाइल आ रहे होते हैं वो अनमैनेजबिलिटी की वजह से आ रहे होते हैं, ख़राबी की वजह से आ रहे होते हैं। अगर डिज़ीज़ को मैनेज करना शुरू कर दें, अगर पेशेंट अपनी मेडिसिन टाइम पे ले, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशंस को
اڈاپٹ کر لے تو وہ بھی ایک نارمل پرسن کی طرح اپنی لائف گزار سکتا ہے. تو یہ تو ہو گئی دو چیزیں, پرائمری بھی کرونک بھی. تھرڈ پارٹ آتا ہے پروگریسو کا. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے کیونکہ فیملیز کو سمجھانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ پروگریسونیس کی کیا مراد ہے. اس سے مراد ہے کہ اگر پیشنٹ اپنی ڈیزیز کو ٹھیک نہیں کرتا تو وہ آہستہ آہستہ خرابی کی طرف ہی جائے گی. لیکن کسی طریقے سے اگر ان کو علاج میں لے آتے ہیں, فار ایگزامپل اگر بیماری شروع ہوئی 0 سے اور وہ چلتی چلتی 5 تک پہنچ گئی, 6 تک پہنچ گئی اور تب وہ علاج شروع ہو گیا, تو اب ہم بیماری کو 6 پہ سٹاپ کر سکتے ہیں, لیکن 6 جو پوائنٹ جو ڈیمیج آ گیا ہے اس کو ریورس نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں, کچھ ایریورسیبل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کسی خرابی کی وجہ سے کوئی ریلیپس کر جاتا ہے پیشنٹ, تو بیماری ول ناٹ ری اسٹارٹ ایٹ 0, اٹ ول ری اسٹارٹ فرام دا پوائنٹ اٹ واز لیفٹ آف. مطلب کہ وہ 6 سے ہی آگے اپنی خرابی کو انکریز کرے گی. اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ الکوہلک ہے اور اس کی ہی ٹیکس اراؤنڈ 5 ڈرنکس 6 ڈرنکس اور اس کے بعد وہ خرابی شروع کرتا ہے اور پھر علاج کے اندر آتا ہے, علاج کے اندر کافی عرصہ رہتا ہے لیکن پھر ریلیپس ہو جاتا ہے, تو اٹ از مچ لائکلی کہ اب اس کو وہ 6 ڈرنکس کی بجائے 3 ڈرنکس ایون 4 ڈرنکس سے ہی ڈرنکنیس آنا شروع ہو جائے گی, ان سے ہی خرابی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ پروگریسو نیچر ہے ڈرگ ایڈکشن کی بھی. لاسٹ پارٹ کافی مینشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اٹ از اے فیٹل ڈیزیز, کہ اس کے اندر اوور ڈوز کا خدشہ ہوتا ہے. ناٹ اونلی اوور ڈوز بلکہ ریکلیس بیہیویئر کی وجہ سے جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اگر اس کو مینیج نہ کیا جائے, اس کو ٹریٹمنٹ میں نہ لے کے آیا جائے, تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک ڈیزیز کنسیپٹ کہ ڈرگ ایڈکشن کا ڈیزیز کنسیپٹ ہے کہ اٹ از پرائمری, کرونک, پروگریسو اینڈ فیٹل اف لیفٹ ان ٹریٹڈ. لیکن اس کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے, کیا ڈومینس افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر عائشہ اگر آپ ان کے بارے میں بتا دیں. تھینک یو ڈاکٹر احمد, آپ نے بڑے ایک پریسائز اور کنسائز طریقے سے جو ڈیزیز کنسیپٹ کو ایکسپلین کیا, جو کہ جب ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں سب سے پہلے اور ہم پیشنٹ کے ساتھ بھی جب اپنا انٹریکشن شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جو ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے وہ بیسیکلی ڈیزیز کنسیپٹ پہ بنتی ہے. اور جب فیملیز کا ڈینائل واپس آتا ہے تو بیسیکلی ان کو ڈیزیز کنسیپٹ ہی ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, دوسری اس میں ایک یہ چیز ہے جو کہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایڈکشن کو سمجھتے ہوئے فیملیز کا یا ایون کے پیشنٹس بھی جب شیم سے آپریٹ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جو ایک خیال ہے جو کہ اس چیز کو اتنا ڈیلے کر دیتا ہے, ہیلپ سیک کرنے کا جو پروسیس ہے کہ ابھی تک ہیلپ کیوں نہیں لی گئی, وہ بیسیکلی اسٹگما ہے جو کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر اسپیسیفکلی ایڈکشن کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ کہ آیا کہ یہ ایک بیماری ہے بھی, از اٹ اے ڈیزیز اور جسٹ اے کریکٹر ڈیفیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنے کی اور اس چیز پہ اسٹریس دینے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا ہم لوگ اس ڈیزیز کے باقی اسپیکٹس پہ دیتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے کریکٹر ڈیفیکٹ, اٹس اے ڈیزیز جس کی وجہ سے کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ کریکٹر ڈیفیکٹس بیسیکلی تب آتے ہیں جب ہیومن بینگ از ناٹ ایبل ٹو پروسیس واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. اب اس میں ہمارے برین کے جو ہیں وہ 2 مین پارٹس انوالوڈ ہیں. ایک جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں ہیومن برین ورسز اینیمل برین. اب اینیمل برین بیسیکلی جو لمبک سسٹم ہے جہاں سے ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اب ہیومن برین از بیسیکلی پری فرنٹل کارٹیکس کہ اینیمل برین سے نکلنے والے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے. یعنی کہ ایموشنز کے جو ایموشنز کہیں اور سے رہے ہیں لیکن ان پہ ایکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ان کو فلٹر کرنا, ان کے لیول کو انٹینس کرنا یا تھوڑا سا کم کرنا, ٹھیک ہے, ان کی ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرنا, امپلس انہیبیشن یا امپلس کنٹرول, ٹھیک ہے, یہ ایموشنل ریگولیشن. پھر یہ جو ساری ایک کیلکولیٹڈ اپروچ ہوتی ہے یہ آتی ہے ہمارے ہیومن برین یعنی کہ پری فرنٹل کارٹیکس سے. اب دا تھنگ از یہ کہ جب ایڈکشن کی بیماری جب کک ان ہوتی ہے ڈیو ٹو آلریڈی پریزنٹ جینس, لیکن جس نے آپ نے بتایا کہ فیوریبل انوائرمنٹ ملنا ضروری ہے. بیسیکلی ایڈکشن جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کی طرح ایک ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہے. بالکل ملٹی فیکٹوریل مطلب کہ ملٹیپل فیکٹرز آر انوالوڈ ان مینیفیسٹیشن آف دس ڈیزیز. اب ایک جینیٹک ایلیمنٹ ہے جو کہ آلریڈی ہیومن بینگس کے اندر پریزنٹ ہے, ایک ڈیفیکٹیو جین, ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از یہ کہ سوٹیبل انوائرمنٹل اسٹریسر
اب اس اسٹریسر یا اس ایکسپوئر میں کوئی ٹینشن، کوئی اسٹریس ہو سکتی ہے، کوئی چائلڈہڈ انپروسیسڈ انہیلڈ ٹراما ہو سکتا ہے، کوئی موڈ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، بالکل ڈرگ کا ایکسپوئر ہو سکتا ہے، ایون کہ بورڈم بھی، جس کی وجہ سے ہم ڈرگ کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یس اب ہو سکتا ہے کہ یہ سارے فیکٹرز پریزنٹ ہوں کہ ڈیفیکٹیو جین بھی ہے، اسٹریس بھی ہے، لیک آف سپورٹ بھی ہے، لیکن پیشنٹ کسی ایسی انوائرمنٹ میں ہے جہاں پہ ڈرگ جو ہے وہ اس کو اویلیبل نہیں ہے، وہ چاہ کے بھی ڈرگ نہیں کر سکتا، تو ڈیفینیٹلی ایسے بندے میں ایڈکشن کی بیماری مینیفیسٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب سیٹ آف سوٹیبل انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ پھر الٹیمیٹلی جو انڈر دا سرفیس ڈیزیز ہڈن تھی اس کو اوور دا سرفیس لے آتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اور پھر جب ایک بندہ جب پہلی دفعہ اپنی مرضی سے یا پیئر پریشر میں یا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ڈرگ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے آنورڈ جو ہے وہ پھر باڈی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اچھا کب ڈرگ کرنا ہے، کس پیٹرن میں کرنا ہے، کس فریکوینسی میں کرنا ہے، کون سا ڈرگ کرنا ہے، دوبارہ کب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور دوبارہ کون سا ڈرگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ پروگریسو ہے تو ناٹ نیسیسری کہ جو ایک انیشیل ڈرگ آف یوز تھا وہی رہے گا. بالکل. لو جو پوٹینشی ڈرگز ہیں ادھر سے چڑھتے چڑھتے الٹیمیٹلی جو ہیں وہ بڑے ہارڈ کور ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں، سبسٹیٹیوٹ کرتے رہتے ہیں اسٹرانگر کرتے رہتے کی ہیں، طرف. پولی ڈرگز آ جاتے ہیں. اسٹارٹ ایک ڈرگ سے ہوتا ہے لیکن الٹیمیٹلی پولی ڈرگ ابیوزر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ پری فرنٹل کارٹیکس ہائی جیک ہو گیا اور وہ کام نہیں کر پا رہا اور لمبک سسٹم جو ہے وہ ایکسیسولی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ہائی جیکنگ کی وجہ سے جو ایڈکشن کی جو ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے بیسیکلی کریکٹر ڈیفیکٹس آتے ہیں جس میں لائنگ، اسٹیلنگ، مینیپولیشن، اس طرح کے سارے جو ہیں بیہیویئرز جو ہیں وہ مینیفیسٹ ہونے لگ جاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ بیسیکلی ڈیزیز ورک کیسے کر رہی ہوتی ہے، تو بیسیکلی وہی جو سارے ٹاکسک میٹابولائٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کیمیکل اٹ سیلف ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایوری تھنگ وی آر فیلنگ، ایوری تھنگ وی آر پروسیسنگ، کہ ہم غصہ کر رہے ہیں، اداس ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، فرسٹریٹڈ یا اینگری ہیں یا اینکشیس ہیں، تو بیسیکلی یہ جو ساری بیک گراؤنڈ پہ گیم ہے یہ ہمارے دماغ میں ہونے والے کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہے. اور کوئی بھی جو ایکسٹرنل کیمیکل ہے وہ انٹرنلی جا کے ہمارے ان کیمیکلز کو لیولس کو ہی اپ یا ڈاؤن کر رہے ہیں، اور ہمارا جو بھی ریئیکشن ہے وہ پروڈکٹ ہے بیسیکلی اس کیمیکل لیول میں چینجز کا. ٹھیک ہے، تو جب ایک ڈرگ جو ہے وہ ہمارے کیمیکلز کو ایب نارمل لیول تک اوپر یا نیچے لے آتی ہے، اور وہ بھی میں مینشن کرتی ہوں ایک انہیلدی وے میں انسٹیڈ آف ہیلدی ایکٹیویٹیز دیٹ وی کین چوز ان آر ڈیلی لائف. ٹھیک ہے، جب انہیلدی وے میں اس لیولس کو چینج کرتی ہے تو پھر ایڈکشن کی بیماری جو ہے وہ کک ان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پھر وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈیسائڈ کہ وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی دو اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ ہائی جیک ہوتے ہیں بیکاز آف ایڈکشن. ٹھیک ہے، اور بیک گراؤنڈ میں بھی نیورو ٹرانسمیٹرس کا چینج ہے. اب جس طرح آپ نے بات کی کہ انوائرمنٹل اسٹریسرس، ٹھیک ہے، تو جینیٹک ایلیمنٹ تو چلے ہم لوگ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جس میں وہ ڈیفیکٹیو جین ہے اس میں وہ رہے گا فار لائف. تو اب مینیجیبلٹی جو ہے وہ اس ڈیزیز کی، کیونکہ پرائمری ڈیزیز کیوریبل تو ہے نہیں، ٹریٹیبل تو ہے نہیں، تو دا گڈ تھنگ از کہ کچھ چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اور کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے ٹو انشور دا گڈ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف لائف. ٹھیک ہے، تو اب جو مین انوائرمنٹل اسٹریسرس یا فیکٹرز جو ہمیں آئیڈینٹیفائی ہم لوگ کرتے ہیں اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرونک اسٹریس ہو سکتا ہے. اسٹریس کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، پڑھائی کا اسٹریس ہو سکتا ہے، جاب کا اسٹریس ہو سکتا ہے، فیملی میں آپ کے آس پاس کوئی اسٹریسر چل رہا ہو سکتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اسٹریس ڈائریکٹلی آپ کو انوالو کر رہا ہے، آپ تھرڈ ہینڈڈلی بھی اس چیز سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہو کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو. ٹھیک ہے، عموماً جس طرح جو بیڈ پیرنٹنگ یا جو سپریٹڈ پیرنٹس ہوتے ہیں یا ایموشنلی ان اویلیبل پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچوں میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اسٹریس کے علاوہ جس طرح کوئی انگزائٹی ہے، کوئی انہیلڈ پاسٹ کا چائلڈہڈ ٹراما ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک یہ ہے کہ لیک آف سپورٹ سسٹمس. ٹھیک ہے، بیکاز جس طرح ہم نے اپنے شو کے بالکل اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہیومن بینگز آر کیمیکل بینگس اینڈ دے آر ایموشنل بینگس، ہائپر سوشل. یار یو آر رائٹ. ٹھیک ہے، کہ ان کی نیڈ ہے کہ دے نیڈ ٹو انٹریکٹ، دے نیڈ ٹو لائک دے نیڈ سم ون ٹو ویلیڈیٹ دیئر فیلنگس. ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ اپنی باتیں کسی کو سنائیں اور اگلا بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سمپیتھائز کرے یا ہمارے ساتھ ہماری بیسیکلی فیلنگس کو سمجھے. ٹھیک ہے، تو اگر وہی سپورٹ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے تو وی ڈونٹ نو کہ ہم اپنے فیلنگس کو پھر کس طرح سے ریگولیٹ کریں گے. ہمارا کیتھارسس نہیں ہو رہا، ہمیں اس چیز سے وے آؤٹ نہیں ملتا.
تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم سیلف میڈیکیشن کے طور پہ ڈرگس کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ پیئر پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں, یا صرف اس وجہ سے کہ ان کی ویسینٹی میں ڈرگ جو ہے وہ اویلیبل تھا. جس طرح میں نے بات کی کہ اگر ڈرگ اویلیبل ہی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ہی اور شی وونٹ گیٹ لیبلڈ ایز اے ایڈکٹ. تو یہ کچھ چند مین انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو یہ ڈیزیز ہے یہ انماسک ہوتی ہے. اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ پہلے جو جنرل کنسیپشن تھا کہ وی کی ناٹ بیٹ دا جینس, اب وہ چینج ہو گیا. وی کین بیٹ دا جینس بٹ سیڈلی وی کی ناٹ بیٹ دا انوائرمنٹ. کہ جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہوگا ایونچولی وی ول گیٹ افیکٹڈ. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل ریگارڈنگ کہ ہم کس طرح کی کمپنی چوز کر رہے ہیں, کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کیا میوزک سن رہے ہیں, ایون کیا سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, بیکاز آل آف دس ول افیکٹ اس ایونچولی. اور وہ پھر کسی ڈس آرڈر کے اندر کی وجہ کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے, کسی ایڈکشن کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے, یا باقی بھی کسی اور ادر سائکیٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے یو آسکڈ فار اٹ, وہ اسی بات کو کلیریفائی کرتا ہے, اویئرنیس کریٹ کرتا ہے کہ آپ نے اور ہم نے اپنی اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال خود رکھنا ہے, اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہے, اور اس کے متعلق جتنی زیادہ ایجوکیشن ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم نے لینی ہے. تو امید ہے کہ آج کے شو سے بھی آپ نے انفارمیشن میں اپنی اضافہ کیا ہوگا. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں, دوبارہ ملاقات ہوگی کل کے دن ود اے نیو ٹاپک ود اے نیو پینل. آج کے لیے اتنا ہی, آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.